अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। जिस तरह कंपनी ने तोशाखाना केस को हवाई जहाज़ की तरह पर लगा दिए थे। 9 बजे से केस की समाअत हो रही थी और 3 बजे तक सिर्फ 30 मिनट का वक्फा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के 2 गवाहान जो हैं वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। और अब जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस को यहाँ कह दिया कि अब मुझे लगता है आप जिरा कर लें। जिस रफ्तार से ये दोनों इस केस को सुन रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि अगले हफ्ते मंगल या बुध को ये इमरान खान को नाअहल कर देंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को गिराना है। और दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट की 2 नंबरी जो है वो भी पकड़ी गई। आज पाकिस्तान के वज़ीर कानून आज़म तारड़ नज़ीर जो हैं, उनको ये नज़र आ गया कि मुल्क में आइन और कानून भी ज़िंदा है। जब इमरान खान की बारी होती है तो तब लाकानूनियत जो है वो छा जाती है। आइन में दर्ज है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 60 रोज़ में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। अगर असम्बली तहलील हो तो आइन कहता है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ में होंगे। ये फरमाते हैं आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब। लेकिन इस वज़ीर कानून से मैं ये पूछती हूँ कि उस वक्त तुम कहाँ थे जब पंजाब और KPK में असम्बलियाँ कानून के मुताबिक तहलील की गई। इन लोगों की हट दड़मी और ढीठपन देख लीजिए। उस टाइम पर कोई भी कानून जो है उसको खतर में नहीं लाया जाता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन भी इन्होंने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के लाडले हैं। इंतखाबात आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करे कि इंतखाबात कब आज़ाद और मुनसिफाना हो सकते हैं। ये फरमाया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन मैं इनसे पूछती हूँ कि कौन सा आइन? पाकिस्तान सरजमीन बेआइन बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ इन मफाद परस्त लोगों के लिए। पंजाब और KPK की दफ़ा तो कोई आइन इन लोगों को नज़र नहीं आता था। वो असम्बलियाँ भी तहलील की गई थी, लेकिन उस टाइम पर जो है वो कंपनी बज़िद थी। लेकिन अब तो यही लगता है कि कंपनी इनके साथ भी गेम कर गई है। शायद कंपनी जो है वो अब इनको लंबा सेटअप चलाने के लिए ज़ोर डाल रही है और इन लोगों को नज़र आ रहा है कि जितना लंबा जो है वो हम इस इक़्तिदार को लेकर जाएंगे, हमारा मकसद जो है वो ख़त्म हो चुका है और अवाम जो है वो हमें वोट के नाम पर एक जूता भी नहीं देंगे। लेकिन अभी जो है कंपनी और इनके दरमियान भरपूर जंग जारी है। और दूसरी तरफ आज खुद आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने आकर बता दिया कि साइफ़र जो है जब क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट को ज़ाती मफाद में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी सज़ा जो है वो 14 साल है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि इमरान खान को 14 साल की सज़ा देना चाहते हैं। केस कोई भी नहीं है, इमरान खान ने कोई उसको ज़ाती हैसियत से इस्तेमाल नहीं किया। जब आपको एक सफ़ीर धमकी देता है, वो धमकी इमरान खान को ज़ाती तौर पर तो नहीं थी, वो धमकी पाकिस्तान को थी। लेकिन ये बात इनको कौन समझाए, क्योंकि इनका मसला पाकिस्तान नहीं है। इनका मतलब जो है वो इस टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। और दूसरी तरफ तोशाखाना के बारे में जो है वो मैं आप लोगों की एक गलतफहमी दूर कर दूँ। अगर तोशाखाना केस जो कि एक 1 विंडो ऑपरेशन इमरान खान के खिलाफ चलाया गया है, इसकी इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो मैक्सिमम सज़ा 3 साल बनती है, जो हुमायूं दिलावर लाजमी सुनाएगा। इसी काम के लिए तो हुमायूं दिलावर को लाया गया है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इमरान खान इससे इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो जाएंगे। आर्टिकल 63 की शिक नंबर 1 में, जिसमें एक आगे झैली शिक है H के तहत नाअहली के लिए किसी इलाकी पस्ती के जुर्म में कम से कम 2 साल की सज़ा होनी चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि हुमायूं दिलावर की मोतसब अदालत की सज़ा आज खुद नाअहली नहीं है। ये फैसला आईनी अदालत ने करना है कि गोशवारों के कॉलम में ऊंच नीच इलाकी पस्ती है या कि नहीं। इसीलिए हुमायूं दिलावर के हवाले से आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह इमरान खान इस इलेक्शन में मौजूद होगा, अपनी कैंपेन करेगा और हम इमरान खान के साथ जो है डट कर खड़े हैं, ये जो कुछ भी कर लें। और दूसरी तरफ आज साबिक बरतानवी सफ़ीर ने पूरी तरह CIA और पाकिस्तानी फ़ौज को नंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल जो हैं वो अमेरिका के वफ़ादार डैश डैश होते हैं।
امریکہ جب چاہتا ہے ان سے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کروا لیتا ہے، اور یہ ہر وقت امریکہ کے آگے جو ہے دم دباتے رہتے ہیں۔ عمران خان پاکستان سے جو ہے وہ محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر امریکہ استعمال نہ کرے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کے دور حکومت میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوتا۔ یہی تو ان کے پیٹ میں درد تھی، کیونکہ جب ڈرون حملہ نہیں ہوگا تو ان کو پیسے کیسے ملیں گے؟ ہمیں پیسے بھی تو کھانے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے سب سے قابل رہنما مراد سعید، جن کو کہ پنجاب اور کے پی کے بارڈر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مراد سعید جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کے بعد وعدہ معاف گواہ بننے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور آپ نے آج سوشل میڈیا پر یہ خبر تو پڑھ ہی لی ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اعظم خان، جس کو کہ لانچ سے پہلے ہی پاکستانی عوام نے پوری طرح فلوپ کر کے زمین کے اوپر گرا دیا، اب یہ لوگ جو ہے مراد سعید کو یا شاہ محمود قریشی کو لانچ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو بھی بیانیاں لے کر آئیں گے، پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کی حقیقت اچھی طرح جان چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی بھی ثبوت تھے، کوئی بھی وعدہ معاف گواہ تھے، تو تب وہ وعدہ گواہ جو ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، کمپنی جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو گرانا چاہتی ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتی ہوں کہ باجوہ جو ہے وہ اچھا تھا برا رہا، پوری قوم کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے اپنے جانے سے پہلے پوری پاکستانی قوم کی آنکھیں کھول دی۔ جب ہم یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ملک کی سلامتی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں، پاکستانی فوج کے بغیر تو انڈیا ہمیں کچا چبا جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اب آپ لوگوں کو یہ پتہ چل چکا کہ ہمیں خطرہ جو ہے وہ انڈیا سے نہیں ہے، اصل میں ہمیں خطرہ جو ہے وہ اپنی فوج سے ہی ہے۔ ساری فوج کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، یہاں پر بات آرمی چیف کی ہو رہی ہے جو کہ پوری یونٹ کو کمانڈ کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے کون سا ہتھ کنڈا نہیں اپنایا گیا۔ عمران خان تو شاید مائنس نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ 65 سال کی عزت جو ہے یہ منٹوں میں گوا چکے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک پاکستانی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دوسری طرف اسلامی دنیا جو ہے وہ بھی عمران خان کے حق میں سامنے آ چکے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر کوئی اور بندہ جو ہے وہ قبول نہیں۔ اب مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 15 وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں، کیونکہ عمران خان کو ہم نے ہر قیمت پر گرانا ہے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی میں سے کچھ ایسے لوگ چنے گئے ہیں جو کہ عمران خان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب یہ 15 وعدہ معاف گواہ لے کر آئیں یا 100 لے کر آئیں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا، پاکستانی عوام ان کی حقیقت جان چکی ہے۔ اور یہ جو عمران خان کو 14 سال قید کا پلان بنا کر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ پاکستانی عوام جو ہے اس پلان کو بھی پوری طرح ٹھوس کرے گی، اور نواز شریف جتنی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں ان کو تو پاکستانی عوام جو ہے وہ نیچے لے کر آئے گی ہی۔ اور جس طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم گرا لیں گے اور اس کے بعد ہم ان تمام لوگوں کو استعمال کریں گے، اسی لیے شاہ محمود قریشی کو اسی لیے ابھی تک نہیں پکڑا گیا، اسد عمر کو بھی اسی لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ اگر عمران خان مائنس ہوتے ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر عمران خان کو عاصم منیر کی طرف سے دھمکی دے دی گئی ہے کہ توشہ خانہ کا فیصلہ آنے والا ہے، اور توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس میں یہ آپ کو سزا ہوگی اگر تم توشہ خانہ سے بچ بھی گئے تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور کئی کیسز ہیں جس میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تیزی سے کام جاری ہے۔ اسی لیے عمران خان کو دھمکی دی گئی ہے کہ تم پارٹی کی قیادت جو ہے وہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر یا پرویز الہی کے حوالے کر دو، تم بیٹھو جس طرح نواز شریف پارٹی کو چلاتا تھا، ٹھیک ہے تم نے اگر انگلینڈ نہیں جانا تو تم نہ جاؤ، پاکستان میں رہنا ہے یہیں رہو، لیکن فیصلے تم نے نہیں کرنے، تم منظر نامے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن عمران خان کا تو آپ جانتے ہیں اس کی زندگی میں جھوٹ اس کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ عمران خان نے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو کیا میرے اوپر آج 170 سے 80 کیسز بنتے؟ تو اگر آپ لوگوں نے مجھے نااہل کرنا ہے کر دیجئے،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد پارٹی چل سکتی ہے تو یہ فیصلہ میرا ہوگا، نہ کہ آپ کا۔ آپ نے جو فیصلہ کرنا تھا آپ نے کر لیا، اب ہماری باری ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور عمران خان کو یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کو ملٹری کورٹس کے تحت جو ہے پھانسی دے دی جائے گی۔ تو عمران خان نے کہا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ لوگوں نے مجھے پھانسی دینی ہے تو آپ مجھے پھانسی دے دیجئے، لیکن میرا کام تھا پاکستانی قوم کو شعور دینا، اور وہ میں نے دے دیا ہے، اور انشاءاللہ اب فیصلہ پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری مقبولیت ختم ہو گئی ہے تو آپ لوگ الیکشن کروا کے دیکھ لیجئے، پھر دیکھتے ہیں کہ الیکشن والے دن پاکستانی عوام کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اصل میں بات ہی یہی ہے، ان کو ڈر ہی اس بات کا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو عمران خان اکثریت سے، بلکہ سادہ اکثریت سے جیت جائے گا، اور یہ تمام چور ڈاکو کرپٹ عناصر جو ہیں ایک دفعہ پھر سے دفن ہو جائیں گے، اور یہ لوگ یہ چاہتے نہیں۔ اسی لیے تو اصل میں الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ کمپنی جو ہے یہ ڈرامہ کر رہی ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ آ گیا تو پاکستانی عوام عمران خان سے مطالبہ کرے گی کہ جتنے بھی کرپٹ عناصر ہیں ان کو سولی پر لٹکاؤ، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ جو بندہ اپنی ماں یا ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے، جس طرح ان لوگوں نے لوٹ کے سوٹ کر اپنی جائیدادیں سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور لندن میں بنائی ہیں، اور بیلجیم میں جزیرے خریدے ہیں، پاکستانی عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہاں پر اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ تو عمران خان کو یہی چاہیے کہ آتے ہی سب سے پہلے، جب تک اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگی پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور میں عمران خان سے ایک بات کہوں گی کہ جب بھی آپ اقتدار میں آئیں سب سے پہلے ان عناصر کو ختم کرنا چاہیے، اس کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ انشاءاللہ ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ جتنا بھی یہ عمران خان کو ڈرا لے دمکا لے، نہ وہ ڈرا ہے اور نہ وہ ڈرے گا۔